اللہ 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 اللہ۔ سورۃ الملک سے ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک بڑی بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہت ہے، وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الذی جس نے خلقا پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھا کرتا ہے، عملا عمل، وہو العزیز الغفور وہ زبردست ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تھا کہ تمہارا امتحان لے سکے، تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیے، 7 سماوات آسمان، طباقا اوپر نیچے، ما ترا کیا تو دیکھتا ہے، فی خلق الرحمن رحمان کے بنانے میں، من تفاوت کچھ فرق، فرجع البصر پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، حل ترا کیا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی دراڑ، ثم ارجع البصر پھر لٹا کر دیکھ نگاہ کو، کرتینی 2 بار، ینقلبو لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصر نظر، خاسئن کا معنی تھک کر، حسیر کا معنی نامراد ہو کر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ وَلَقَدْ یقیناً زَيَّنَّا ہم نے زینت بخشی، رونق بخشی، السماء دنیا قریب والے آسمان کو، مصابیح چراغوں سے، یا وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے اسے بنایا ہے، رجوماً پھینکنے کا ذریعہ، شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔ اور یقیناً ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی، اور ہم نے اسے شیاطین کے پھینکنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ اپنے رب کا، عذاب جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا جب وہ ڈالے جائیں گے، فِيهَا اس میں، سَمِعُوا تو وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کا، شہیقاً دھاڑنا، چیخنا، وہی تفور وہ اچھل رہی ہوگی یا ابل رہی ہوگی۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ جہنم کا چیخنا سنیں گے، اور وہ جہنم ابل رہی ہوگی یا اچھل رہی ہوگی۔ تکادو قریب ہے، تمیزو کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ جوش کی وجہ سے، کلما القیا جب بھی ڈالے جائیں گے، اس میں ڈالی جائے گی، اس میں فیہا اس جہنم میں، فوجن کوئی فوج، کوئی جماعت، سألہم تو ان سے پوچھے گا، خزنتہا اس جہنم کا چوکیدار، الم یأتکم نذیر کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا، قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا ہمارے پاس آیا تھا، نذیر ڈرانے والا، فکذبنا ہم نے جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا تھا، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم تم نہیں ہو، الا مگر فی ضلال کبیر بڑی گمراہی میں مبتلا۔ وقالوا اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع اگر ہم سنتے، او ناقل یا ہم سمجھتے، ما کننا ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر جہنمی لوگوں میں شامل۔ فاعترفوا وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم اپنے گناہ کا، فسحقا دوری ہوگی، لی اصحاب السعیر جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم یقیناً جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہوگی، واجر کبیر اور بڑا اجر ہوگا۔ واسروا اور تم چھپاؤ یا چھپ کر کہو، قولکم اپنی بات، او اجہروا بھی اسے کھول کر کہو، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو۔ الا کیا نہیں، یعلم جانتا، من خلق جس نے بنایا ہے، کیا نہیں جانتا جس نے بنایا ہے، وہو اللطیف الخبیر اور وہ وہی ہے باریک بین باخبر۔ تو یہ سورہ ملک ہے، اس سورہ ملک کی احادیث میں بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اس کا نام واقعہ بھی ہے اور منجیہ بھی فرمایا گیا ہے۔ واقعہ کا معنی بچانے والی ہے،
اور منجیک من نجات دینے والی۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المانیات المنجیت تنجیہ من عذاب القبر، یہ صورت عذاب کو روکنے والی ہے اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، دن اسے یاد ہو اور اسے پڑھتا رہے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیات تو صرف 30 ہیں، وہ قیامت کے دن ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، تو وہی مالک الملک ہے، تو عز من تشاء و ذل من تشاء، تو اتل ملک من تشاء و تنزل ملک من تشاء، ساری بادشاہتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قبضہ قدرت میں ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے وہ چھین لیتے ہیں۔ باقی یہاں یہ فرمایا بیدہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہاتھ ہونا قبضہ قدرت ہے، اللہ کا ہاتھ ہم جیسا ہاتھ نہیں ہے، اللہ خود جانتے ہیں اس کا ہاتھ کیسا، اس نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ متشابہات میں سے جہاں اللہ کا چہرے کا ذکر آتا ہے، اللہ کی پنڈلی کا، اللہ کے ہاتھ کا، تو اس سے مراد ہم یہی سمجھیں کہ جیسا اللہ کا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اپنی طرف سے خاص تصور ذہن درست نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں 4 انگلیاں 5واں انگوٹھا ہوتا ہے، ہتھیلی ہوتی ہے، انگلیاں میں پورے ہوتے ہیں، پھر وہ انگلیاں بند بھی ہو جاتی ہیں، کھل بھی جاتی ہیں، مکئی بن جاتا ہے، تو ایسا کچھ تصور ہم اللہ کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا فرمایا، اس کا مقصد بیان فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی موت اس لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے کون ذرا اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو زندگی تو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، موت ہی پیدا فرمائی۔ موت پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو بھی اللہ وجود عطا فرماتے ہیں۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ موت کیسے آتی ہے کہ انسان کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کر کے علیین جینے پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس لیے موت بھی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اور زندگی موت کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا سونا اور سیر سپاٹا کرنا، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ زیادہ اچھا عمل کر کے آنا ہے۔ پھر اچھے عمل میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک تو جو بھی انسان عمل کرے وہ جائز کام ہو، نمبر 2 اچھی نیت سے کرے۔ اگر اچھی نیت سے انسان کوئی بھی جائز کام کرے تو اچھا عمل ہے۔ انسان کسی کا علاج کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی ضروریات کی چیزوں سے مہیا کرتا ہے، حقیقتاً نہیں مہیا کر دے، یا کسی کی خدمت کرتا ہے، خواہ وہ مقام کرتا ہے تو وہ وظیفہ لے لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، لیکن عمل اچھا کرتا ہے تو یہ اچھا عمل ہی شمار ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ موت اور زندگی دونوں بڑی حقیقتیں ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، زندگی کو کوئی انکار کرتا نہیں ہے، لیکن موت ہی بہت بڑی حقیقت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کفا بالموت واعظا و کفا بالیقین غنا، یعنی واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے، بہت بڑی نصیحت ہے موت، اور یہ بہت بڑا واعظ ہے۔ جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اپنے عزیز و اقارب کی، دوستوں کی موت سے، تو اس کا دوسری چیز سے متاثر ہونا بہت مشکل ہے۔ تو انسان کو موت سے متاثر ہونا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور جس سے اللہ نے ایمان یقین کی دولت عطا فرما دی تو وہ بڑا مالدار ہے۔ یہ مطلب ہے کفا بالیقین غنا کا، بہت بڑا مالدار ہے۔ اس کی دولت نصیب نہ ہوئی، دنیا کی چیزیں مل گئی، دولت مل گئی، لیکن پیسے مل گئے، کرنسی مل گئی، سامان مل گیا، لیکن اسے یقین کی دولت نصیب نہیں ہوئی تو وہ بہت غریب آدمی ہے۔ اسی طرح ربیع بن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دینے کے لیے کافی ہے۔ انسان جو موت کو سوچے گا دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، دل میں شوق نہیں رہے گا، آخرت کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، جو میں نے ابھی آیت تلاوت فرمائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر یہاں تک آپ نے پڑھ کے تلاوت فرما کے فرمایا احسن عملا تک پہنچے، فرمایا احسن عملا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے اور ان سے پرہیز کرے،
اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ احسن عمل کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان نوافل وظائف کثرت سے پڑھے، پہلے سب سے پہلے دین کے فرائض کی کوشش کرے، فرائض واجبات سنتوں کی، پھر نوافل و مستحبات کی طرف آئے۔ پھر فرائض صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، یہ بھی فرائض ہیں، لیکن اس سے بڑے فرائض بھی ہیں، اور بھی فرائض بھی ہیں۔ بڑے فرائض تو یہی ہیں، ان کے علاوہ اور فرائض بھی ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی ہے، ماں باپ کے، اولاد کے بھی، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریب لوگوں کے حقوق ہیں، تو ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان نے قرضہ لیا اس کو ادا کرنا ہی فریضہ ہے اس کا، اس سے کہ وعدہ معاہدہ کر لیا اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے اخلاق درست کرنا، دین سیکھنا، یہ بھی انسان کے فرائض میں شامل ہے، اور سب یہ احسن و عمل میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں زیادہ زیادہ اچھے اعمال کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اوپر نیچے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آسمان 7 ہی ہیں اور اوپر نیچے ہیں، اور ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان بہت ذرا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں، فرمایا کہ تم آسمان میں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، انہیں دیکھو، تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آیا کہ کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو، خراب ہو گئی ہو۔ فرج البصر هل تری من فطور، دوبارہ نظر دوڑا کے دیکھو، کیا تمہیں کوئی اس میں فطور، کوئی دراڑ خلل نظر آتا ہے؟ ثم البصر کرتین ینقلب، پھر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھو، نظر تھک ہار کے تمہاری طرف واپس آ جائے گی، تو اس میں اللہ کی پیدا کی چیزوں میں، مخلوقات میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو، جو قریب والا آسمان ہے، ستاروں سے، چراغوں سے، مراد ستاروں سے روشنی بخشی ہے۔ تو جدید فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں یہ فضا میں ہیں، یہ آسمان کے اندر نہیں ہے، اور آسمان سے یہاں سے بہت زیادہ دور ہے، اور وہ نظر آنا مشکل ہے۔ اور اوپر میں جو نیلی فضا نظر آتی ہے، یہ نیچے کی روشنی اور اوپر کے اندھیرے کی وجہ سے یہ نیلا رنگ بن گیا ہے، ورنہ جو نظر آتا ہے وہ آسمان نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آسمان ہمیں نظر آ نہیں سکتا، نظر انسان کو آ سکتا ہے، لیکن یہاں مراد اس میں غور و فکر کرنا ہے، تو دیکھنے کی دعوت دینا مراد نہیں ہے۔ تو اللہ نے ستارے بنائے ہیں، ان کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ زینت کے لیے بنائے ہیں۔ نمبر 2 رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کے لیے۔ حضور کی بعثت سے پہلے جب کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکام دیتے تو جنات، شیاطین آسمان کے جا کر وہ احکام سن لیتے تھے، تاکہ نجومیوں کا کہنے کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے حضور کی بعثت ہوئی ہے اس کے بعد سے شیاطین کا داخلہ منع ہو گیا۔ جب بھی شیطان کے اوپر جاتا ہے کوئی بات سننے کے لیے، اس سے کنگارا مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے۔ پھر فرمایا تو ستاروں کے 2 ہی مقصد ہیں، بلکہ 3 مقصد قرآن کے لیے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آسمان دنیا کی زینت، نمبر 2 شیاطین کو مارنے کے لیے، اور نمبر 3 فرمایا کہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، پہلے زمانے میں لوگ راستے معلوم کرتے تھے ستاروں کے رات کے وقت۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ستارے انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے کہ ستارہ فلاں مدار میں ہو تو انسانی قسمت اچھی ہوگی، قسمت بری ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کافروں کے لیے، ان شیاطین کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا جو لوگ اپنے رب کی توحید کے منکر ہیں، اس کی ذات و صفات کے منکر ہیں، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے، اور وہ جہنم بری جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم چیخ پکار رہی ہوگی اور وہ ابل رہی ہوگی، جیسے ہانڈیاں میں چیز ابلتی ہے ایسے جہنم ابل رہی ہوگی، اور دیکھنے والا سمجھے شاید غصے سے پھٹ جائے گی یہ۔ جب بھی اس جہنم میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم کا دروغہ ان کو شرمندہ کرنے کے مزید کہے گا کہ آپ کو پاس ڈرنے والے انبیاء اسلام نہیں آئے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ پھر آپ کیوں یہاں آئے جہنم میں؟ وہ جہنم کا چوکیدار فرشتہ پوچھے گا تم نے پیغمبروں کی بات کیوں نہ مانی؟ تو وہ کہیں گے ہم نے جھٹلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی احکام نازل نہیں کیے اور تم تو واضح بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اسلام تعلیمات کو جھٹلانا، ان کو رد کرنا اور توجہ نہ کرنا یا غفلت کرنا انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 10 بڑی اہم ہے۔ وہ جہنمی لوگ کہیں گے لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو سن لیتے اور سمجھ لیتے آج ہم جہنمی لوگ نہ ہوتے۔ دنیا میں یہ مسلمان ہی بڑی غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتیں سنتے نہیں ہیں۔ بعض مسلمان نماز روزہ صرف وظائف حج عمرہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم تو دیندار ہیں جی۔ تو پورے دین کو سمجھنا ضروری ہے اور دین کی باتیں سننا ضروری ہیں جو عقائد سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، معاشرت سے متعلق ہیں، معاملات سے متعلق ہیں، اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ یہ سارا دین ہے اور ایک ایک گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے دین کی باتیں سننی چاہیے۔ بہت سے لوگ سنتے ہی نہیں باتیں، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے جی۔ کسی نے کوئی میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر لیا تو مجھے سب کچھ پتہ ہے، کسی نے کوئی انجینئرنگ کا علم حاصل کر لیا وہ دین نہیں سیکھتا، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔
انبیاء علیہم کہ اللہ کی تعلیمات کو سننا اور سمجھنا اور عمل کرنا انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ جو آدمی سنتا ہی نہیں اور سمجھتا ہی نہیں، وہ عمل کیسے کرے گا، جہنم کیسے بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن وہاں اعتراف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فسوق لاصحاب السعیر، جہنمی لوگوں کو دور کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے ڈریں گے، اور ڈر کا تک مطلب یہ گناہوں سے بچیں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا تم ان باتیں اونچی آواز سے کہو یا آہستہ آواز سے کہو، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سینے کے رازوں سے واقف ہے۔ کہ آدمی بات نہ بھی کہے تو اللہ سینے کے رازوں سے واقف ہے، تو انسان کو اپنے خیالات ہی پاکیزہ بنانے چاہیے۔ اپنے دل میں جان بوجھ کے غلط خیالات کو لے کے آنا، غلط باتیں سننا، غلط باتیں سوچنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے غلط بات بولنا گناہ ہے، غلط خیال دل میں لانا، سوچتے رہنا گناہ کا خیال، یہ بھی شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ پھر فرمایا لا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ انسان دنیا کے لوگوں سے چھپ سکتا ہے کہ میں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں اور کیا سن رہا ہوں اور میں کیا سوچ رہا ہوں، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت دن سب کچھ لکھا ہوا انسان کے سامنے آ جائے گا کہ تم نے کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سنا، کیا کچھ سوچا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خیالات اور اعمال کو اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔